السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے کتاب الایمان شروع کیا۔ ہم لوگ اس کتاب الایمان کو کیونکہ وہ جو باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باب جو ہے ختم ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ قال کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا۔ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا۔ وقوله جل ذكره فاخشوهم وفزادهم إيمانا۔ وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ وقال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان۔ وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا ومن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص۔ وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي۔ وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اجلس بنا نؤمن ساعة۔ وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله والصبر نصفه۔ اس طرح عبارت کی مکمل ہوتی ہے۔ وقال عبد الله بن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر۔ وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا۔ وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے کتاب الایمان جو ہے شروع کیا۔ پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کا آغاز وہی سے کیا ہے اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت شان اور اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا۔ یہ کتاب کا آغاز کیوں اس وحی کے ذریعے سے کیا ہے تو اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اچھوتا انداز دوسرے اور محدثین سے الگ تھلگ یہ اچھوتا انداز کیوں اپنایا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیا راز ہے، اور اس سے ان کی باریک بینی اور ان کی دقت نظر اور ان کی بالغ نظری کا اور ان کی کمال علم کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے کتاب الایمان شروع کر دیا، کیونکہ جب وحی کی عظمت کا اور اس کی جلالت شان کا پتہ چل گیا، یہ بات معلوم ہو چکی کہ سب ہم لوگ اللہ سے متعلق ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تو اب اس کی بندگی اور اس کے تعلق کا اظہار کس انداز سے ہونا چاہیے، اس سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس سے یہ ہمارا جو رشتہ اور تعلق ہے وہ کیا ہے، اس کا بہرپور تذکرہ ہونا چاہیے، اعتقاد کا اور ایمان کا تذکرہ ہو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان کو رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد علم کا تذکرہ کریں گے، وہ کتاب العلم۔ اس کے بعد پھر عبادات کا اور دوسری چیزوں کا تذکرہ
لگتا ہے انہوں نے جو ترتیب قائم کی ہے وہ ترتیب بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی چھوٹا انداز ہے ان کا، اور اس سے ان کی دقت نظر اور بالغ نظری کا جو ہے اندازہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے کتاب الایمان۔ یہاں پر جو کتاب الایمان ہے، کتاب یعنی ھذا کتاب الایمان، یہ مبتدا محذوف ہے، اور کتاب الایمان مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر ہے۔ اصل عبارت یوں ہوئی کہ ھذا کتاب الایمان، یہ کتاب الایمان ہے۔ اور کتاب عربی زبان میں کتاب کا لفظ جو ہے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے تقریباً 10 معنی ہوتے ہیں۔ یہاں اس کا موقع نہیں ہے، بس اتنی بات یاد رکھے کہ کتاب یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر مفعول کے معنی میں استعمال ہے۔ یہاں پر اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا اور ملانا کے معنی ہے۔ کتاب اس حصے کو کہتے ہیں، یعنی کوئی کتاب ہو، کوئی مکتوب ہو، جس میں چیزوں کو ملایا گیا ہو، جمع کیا گیا ہو، تو اس کتاب اس حصے کو کہیں گے جس میں ایسے کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہوں، ایسی کچھ باتیں ذکر کی گئی ہوں جو جنس کے اعتبار سے تو ایک ہوں، متحد ہوں، لیکن نوع اور قسم کے اعتبار سے الگ الگ ہوں، مختلف ہوں، تو اس لیے اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ھذا کتاب الایمان، یہ کتاب الایمان ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ باب کے معنی حقیقی معنی اس کا یہ ہوتا ہے آنے جانے کا راستہ۔ لوگ بھی جانتے ہیں باب یعنی دروازہ، یعنی جو آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے، حصی معنی ہے یہ اس کا حصی معنی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں کے اندر اس کے دروازے سے داخل ہونے کا، آنے جانے کا جو راستہ ہے، کہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے پیچھے سے وہاں سے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ گھر کے اندر اس دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، بلکہ پیچھے کے دروازے، پیچھے سے دیوار پھاند کر کے داخل ہوتے تھے۔ ان کا وہ عقیدہ تھا، تو قرآن نے اس عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں کے اندر دروازے سے داخل ہو، یعنی جو آنے جانے کا راستہ ہے تو اس راستے سے آؤ۔ ان کتابوں میں باب کا لفظ جو ہے جو استعمال ہوتا ہے، اس حصے معنی میں استعمال کرنا اس کا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہاں غیر حصے معنی میں استعمال کیا ہے۔ کتابوں میں باب اسے کہتے ہیں جس میں ایک قسم کے مسائل بیان کیے جائیں، اور یہ اس کا مجازی معنی ہوگا، حقیقی معنی نہیں ہوگا۔ تو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، یہ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ایمان قول اور فعل دونوں کا نام ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ تو پہلے ایمان کا مفہوم اور مطلب سمجھ لیا جائے، اور ایمان کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس سلسلے میں امت میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کہ پھر اس کے بعد آگے ہمارے لیے پڑھنا جو ہے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو ایمان کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو ایمان عربی میں اس کا لغوی معنی، ایمان کا لغوی معنی جو ہے، ایمان اگر امن یامن سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں معمول ہونا، امن میں ہونا، اور اس کو باب افعال میں لے جائیں، آمن یؤمن ایمان ہے، ایمان اسی کا مصدر ہے۔ تو یہ بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر 2 صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگر بغیر صلے کے استعمال ہوا ہے، متعدی بنفسی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا امن دینا، بے خوف کرنا، کسی کو معمول کر دینا۔
امن دے دینا، آمنہو کے معنی آتے ہیں امن دے دینا، کسی کو بے خوف کر دینا. اور جب با کے ذریعے سے اس کو استعمال کیا جائے، متعدی بنایا جائے با کے ذریعے سے، تو اس کا معنی یہ ہوگا، اس کا معنی ہوں گے تصدیق کرنا، یقین کرنا، یہ معنی اس کے ہوں گے. اور اگر لام کے سرے کے ساتھ استعمال کریں آمن لہو، اس کے معنی ہوتے ہیں تابعداری، تابعداری کے معنی ہوتا ہے. یہ اس کا لغوی معنی ہے. لیکن ایمان کا شرعی معنی کیا ہے؟ ایمان کا شرعی معنی اشارے کے بیان کے مطابق ایمان کا جو شرعی معنی ہے وہ یہ کہ ایمان تصدیق قلبی اور اقرار اور اعمال جوارح سے مرکب ہے، یعنی 3 چیزوں کے مرکب کا نام ہے. اس لیے یہ آگے چل کر کے پھر اس میں اختلاف ہوگا. اس میں اختلاف ہے اس شرعی معنی میں، کچھ لوگوں کے نزدیک اس کا مفہوم کیا ہے. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ایمان پر 2 حیثیت سے گفتگو کی ہے. جنہوں نے ترجمہ الباب قائم کیا ہے، پہلا کتاب الایمان کے اندر پہلا ترجمہ الباب قائم کیا ہے. تو اس ایمان میں، اس باب میں انہوں نے ایمان پر 2 حیثیت سے بحث کی ہے. ایک تو حیثیت کیا ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، دوسرے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. 2 پہلو سے، 2 حیثیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر گفتگو کی ہے. اور اسی پہلو سے یہاں پر گفتگو جو ہے میں بھی کروں گا کہ یعنی بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایمان نام ہے کس کا؟ قول اور عمل کا. تو قول سے مراد ہے یعنی شہادتین کا اقرار، اور عمل، تو عمل سے مراد عمل قلب اور عمل جوارح دونوں داخل ہیں. ایمان نام ہے کس کا؟ زبان سے اقرار کرنا اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اور عمل کا بھی نام ہے. تو عمل یعنی دل سے، دل کے اندر وہ تصدیق، یقین، اور عمل کے اندر جو ہے عمل قلب اور عمل جوارح دونوں ہی داخل ہو گئے. لہذا عمل میں اعتقادات و عبادات دونوں آ جائیں گے. اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے 3 اجزاء کو شامل کر دیا کہ ایمان کتنے جز ہیں؟ 3. یعنی قول یعنی اقرار آ گیا، اور فعل اس میں تصدیق اور عمل آ گیا. تو اس طرح آگے چل کر ہمارے علماء کے درمیان جو ہے ایمان کی شرعی تعریف آئی ہے. یہ شرعی تعریف کیا ہے اس میں آگے چل کر اختلاف ہوا ہے، اور کچھ تو اختلاف بظاہر لفظی ہے کہ اس کو بھی بہت زیادہ طول دیا جاتا ہے. اس لیے میں اس کی وضاحت کر دینا جو ہے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایمان کے شرعی معنی میں علماء کا جو اختلاف ہے، ایک رائے تو یہ ہے، علماء سلف کی رائے یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی تصدیق، اقرار اور عمل. یہ لہٰذا محدثین کے نزدیک ایمان مرکب ہے، جو اجزاء ہے کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے. ان کے نزدیک امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری رحمہ اللہ، یہ سب لوگ اکثر مفسرین اور محدثین کی رائے یہی ہے، سلف کی رائے یہی ہے کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اس کے مطابق عمل کرنا. یعنی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. احناف کے نزدیک جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس کی شرح طحاویہ میں ابن عز الدین حنفی نے اور احناف کے یہاں ایمان کی تعریف کی ہے، جو ایمان کی صحیح ان کے یہاں تعریف. بات احناف کے یہاں تو ایمان صرف تصدیق ہی کا نام ہے، لیکن تصدیق سے مراد بھی وہ صرف تصدیق نہیں ہے، مطلب دل کے یقین کا نام ہے. لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح طحاویہ کی کتاب ہے، اس کی تشریح کی ہے ابن عز الدین حنفی نے. اس میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک ایمان جو ہے
اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ ایمان ان کے نزدیک اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا، دل کی گہرائیوں سے یقین کرنا، ایسا یقین کہ اس کے اندر، اس یقین کے ذریعے سے اس کے اندر روشنی پیدا ہو جائے، ایسی روشنی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، ایسی روشنی اس کو حاصل ہو جائے تو جس سے وہ گناہوں سے کیا ہو سکے بچ جائے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات آئے تو وہ روشنی اس کو جلا دے، اس کو ختم کر دے، وہ غلط کام نہ کر سکے۔ اور یہ روشنی جس کے پاس اس طرح کم ہوگی، مدھم ہوگی، روشنی کم ہوگی، تو وہی کیا کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک وہ ایمان کس کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل کے ذریعے سے تصدیق کرنا، اور اعمال جو ہیں یہ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے اور ایمان کے لیے جو ہے یہ شرط ہے، ایمان کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ شرط مشروط کے اندر داخل ہوا ہے۔ تو عمل کو انہوں نے ایمان کے اندر جو ہے ایمان کے لیے شرط قرار دیا ہے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے شرط قرار دیا، ضروری قرار دیا ہے۔ وہ ایمان اسلاف کی طرح، محدثین کی طرح، جیسے امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی طرح، یہ انہوں نے اس طرح سے اس کو جو ہے اس کا جز نہیں قرار دیا ہے۔ اصل بات کیا ہے، یہ اختلاف جو ہے جو احناف نے یہ تعریف کی ہے اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور محدثین نے جو تعریف کی ہے، یہ تعریف میں جو اختلاف ہے اگر دیکھا جائے صحیح معنی میں ان کے زمانے کو اگر پڑھا جائے تو یہ زمانے کے اعتبار سے یہ اختلاف ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے معتزلہ کے عروج کا زمانہ ہے، اور ان کے دور میں معتزلہ جو ہے حکومت کے اندر بھی شامل تھے اور حکومت بھی انہی کو جو ہے ان کی تائید کرتی تھی۔ اس زمانے کی بات ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے وہ معتزلہ کے عروج کا زمانہ ہے، ان کی طاقت کا زمانہ ہے۔ تو اور معتزلہ جو ہے چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان کا اور تصدیق بالقلب کا اور عمل اس کا جز ہے، اور اسی لیے وہ مرتکب کبیرہ کو جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے مرتکب کبیرہ جو ہے وہ منزلۃ بین المنزلتین ہوتا ہے، اور خوارج کبیر کو اور اس زمانے میں جو خوارج کو تو مرتکب کبیرہ کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی جو تعریف کی ہے وہ یہ تعریف کی، ایمان نام ہے اقرار باللسان کا اور دل سے تصدیق کرنا، اور عمل جو ہے وہ اس کا جز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے شرط ہے ایمان کو مکمل کرنا۔ اور ان لوگوں نے جو تعریف کی ہے، جو اسلاف نے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان لوگوں کا دور جو ہے یہ مرجیہ، اس وقت مرجیہ کا غلبہ تھا اور ان کا دورہ تھا، اس لیے انہوں نے اس حالات کے اعتبار میں کہ تناظر میں انہوں نے تعریف کی، اس لیے یہ بات بھی نظروں کے سامنے رہنی چاہیے۔ دونوں کا زمانہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، اس زمانے میں کن لوگوں کا غلبہ ہے وہ بھی سامنے بات ہو، اور یہ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ ہے، ان لوگوں کے زمانے بھی معلوم ہے، تو یہ بات بھی نظروں کے سامنے رہنی چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف میں نے آپ کے سامنے اس کو کر دی، اور جس کی وضاحت خود امام شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر عز الدین حنفی نے جو ہے اس کی باقاعدہ وضاحت کی ہے۔ اب ایک تیسرا نقطۂ نظر یہ ہے مرجیہ، یہ مرجیہ کے نزدیک ایمان صرف نام تصدیق کا نام ہے، ان کے نزدیک عقیدے کے مطابق یہ تصدیق جو ہے وہ صرف نجات کے لیے کافی ہے، عمل ان کے نزدیک کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھی رائے کرامیہ کے نزدیک ہے، ان کے یہاں اقرار، صرف زبان سے اقرار کر لینا یہ اسی کو ایمان کہتے ہیں، ان کے نزدیک صرف کوئی زبان سے اقرار کر لے ان کے نزدیک نجات کے لیے کافی ہے۔ اور جہم ابن صفوان اس کے نزدیک یہ معرفت یعنی
پہچاننا اور جاننا جو ہے وہ یہی کافی ہے۔ اور معتزلہ اور خوارج تصدیق و اقرار اور عمل تینوں کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ چونکہ معتزلہ کا زمانہ ہے، خوارج کا زمانہ، ان کے عروج کا زمانہ ہے، تو اس لیے انہوں نے ان سے بچتے ہوئے اس انداز سے جو ہے انہوں نے ایمان کی تعریف کی ہے، اور پھر ان کے پاس دلائل بھی انہوں نے دلائل بھی اس کے پیش کیے ہیں، جس کا بھی تذکرہ میں کروں گا کہ ایمان معتزلہ کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح تینوں کا نام، یعنی عمل جو ہے تینوں کا ایمان کا جز قرار ہے۔ لہٰذا ایمان معتزلہ کے نزدیک مرکب ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معتزلہ اور محدثین کا مذہب ایک معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں میں اب ایک فرق ہے۔ اگر غور کیا جائے، ذرا باریکی سے غور کیا جائے گا تو معتزلہ اور محدثین کی تعریف میں فرق ہے۔ معتزلہ عمل کو ایمان کی صحت کے لیے شرط قرار دیتے ہیں، ایمان کی صحت کے لیے وہ عمل کو شرط قرار دیتے ہیں، اور علماء سلف نے، محدثین نے عمل کو کمال ایمان کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ سلف تینوں اجزاء کو برابر نہیں مانتے ہیں، قرار نہیں دیتے وہ، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ مثلاً تصدیق نہیں کرتا ہے تو منافق ہوگا، جو وہ کہتے ہیں فاقد التصدیق جو ہے منافق ہے، اور جو زبان سے اقرار کرنے میں داعی کرتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور عمل زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے لیکن تارک عمل ہے تو ان کے یہاں فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا، تو غلط کام کرتا ہے تو فاسق ہوگا۔ لیکن معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ تارک عمل اور مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک ایمان کے تینوں اجزاء جو ہیں یہ برابر ہیں بالکل۔ یہ جو ہے مشکات کی جو شرح ہے قراءات المفاتیح، اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہے ایمان کے سلسلے میں۔ ایک تو سلف کی رائے ہے، احناف کی رائے، اور ایک مرجیہ کی رائے، اور کرامیہ کی، اور جہمی بن صفوان کی رائے میں نے بتائی، اور معتزلہ اور خوارج کی، جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلف کی یہی طرح ہے، لیکن اس میں در حقیقت سلف کی تعریف میں، محدثین کی تعریف میں اور معتزلہ اور خوارج کی تعریف میں فرق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں یہ دیکھا جائے کہ ان تعریفوں میں سب سے بہتر تعریف کیا ہے، سب سے اچھی تعریف کیا ہے جو اس کو اپنایا جا سکتا ہے، تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو ائمہ ثلاثہ نے جو بات کہی ہے، یا محدثین نے کی جو رائے ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ رائے پیش کی ہے، جو ایمان کی تعریف کی ہے، ائمہ ثلاثہ نے تعریف کی ہے، یا محدثین نے جو ایمان کی تعریف کی ہے، وہ زیادہ تعریف جو ہے وہ استوار تر تعریف ہے، اور وہی تعریف جو ہے وہ ہمیں بہتر معلوم ہوتی ہے دلائل کے اعتبار سے بھی، اور قرآنی آیات کی روشنی میں بھی، اور حدیثوں کی روشنی میں وہی استوار تر تعریف معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تعریف کو وہ پسند کیا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم سب جو ہے اس محدثین کی تعریف کو ہی کیا کریں، اختیار کریں، اور جو سلف کی ائمہ ثلاثہ نے جو تعریف کی ہے وہ صحیح ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ تعریف کی ہے، اور اگر دیکھا جائے بہت گہرائی سے دیکھیں گے، ابھی آگے بات آئے گی، تو یہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ میں کے درمیان جو بھی اختلاف ہے یہ لفظی اختلاف ہے، نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، فعال اور نتیجے کے اعتبار سے دونوں صحیح معنوں میں ہے، لیکن ہم ان فلسفیانہ انداز کو چھوڑتے ہوئے عقائد کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں سیدھی سادھی بات جو ہے، عقلی اور فلسفیانہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے زیادہ بہتر جو ہے یہ ہے کہ محدثین کی رائے کو اور ائمہ ثلاثہ کی رائے کو ہی اختیار کیا جائے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار فرمایا۔ یہ جو ابھی میں نے ایمان کی تعریف کی ہے،
ایمان کے بارے میں جو بحث کی گئی اور بتایا کہ سلف یہ کہتے ہیں اور احناف کی رائے یہ ہے، مرجئہ یہ کہتے ہیں، کررامیہ کی یہ رائے ہے، معتزلہ یہ کہتے ہیں، جہم بن صفوان نے یہ کیا، تو یہ جو بھی بحث ہے وہ اللہ کے فیصلے اور آخرت کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے اعتبار سے صرف اقرار کافی ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس لیے اگر اس نے شہادتین کا اقرار کر لیا، اس کو دنیا میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے احکام نافذ ہوں گے، الا یہ کہ اس سے ایمان کے خلاف صریح کفر یا اعمال صادر ہوں، مثلا بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر کافر کہا جائے گا۔ اب جن لوگوں نے یعنی علماء سلف نے اور محدثین نے، ائمہ ثلاثہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایمان کیا ہے، مرکب ہے، تو یہ بھی اس پہلو سے بھی گفتگو کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان جب مرکب ہے تو گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اور احناف کے نزدیک ایمان چونکہ ان کے نزدیک انہوں نے ایمان کو بسیط مانا ہے اور وہ عمل کو ایمان کا جز نہیں مانتے، اس لیے ان کے یہاں ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں۔